قرآن مجید کا سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والوں، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے کی قسم کے مویشی عموماً حلال ہیں سوا ان کے جن کا بیان تمہارے سامنے آئے گا، لیکن حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ احکام جاری کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، شعائر اللہ کی حرمت کو برباد نہ کرو، اور نہ محترم مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کی حرمت کو جو مقدس گھر کی طرف رخ کیے ہوئے اپنے پروردگار کے فضل و کرم اور خوشنودی کی طلب میں آ رہے ہیں۔ اور جب حرم سے باہر نکل جاؤ تو پھر شکار کرو، اور کسی قوم سے مخالفت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی زیادتی سے کام لو، اور ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ کے غضب سے بچو۔ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم لوگوں پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جسے اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور گلا گھونٹا ہوا، اور لکڑی وغیرہ سے مارا ہوا، اور بلندی پر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک شدہ، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور جو بتوں پر قربانی کی جائے، اور یہ کہ تم جوئے والے تیروں سے حصے نکالو، یہ ایک بڑی بد کرداری ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کی طرف سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو جو شخص بھوک میں لاچار ہو گیا جبکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں؟ کہیے کہ سب اچھی پاک صاف چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو تم نے شکاری کتے سدھا کے انہیں اس ہنر سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سکھایا ہو، تو جسے وہ تمہارے لیے پکڑ لیں اس میں سے کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، اور اللہ کے غضب سے بچو۔ یقیناً اللہ تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب اچھی پاک صاف چیزیں حلال کی جا چکی ہیں، اور اہل کتاب کا اناج تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا اناج ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تمہارے پہلے کتاب ملی ہے، جبکہ ان کی اجرتیں دے دو پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہوئے، نہ کہ بے محابہ شہوت رانی کرتے ہوئے، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے۔ اور جو ایمان کے بجائے کفر اختیار کرے اس کے سب اعمال اکارت گئے، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے منہ اور کونیوں تک کے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے سر میں مسح کرو، اور پیروں کا گٹوں تک، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پیشاب یا پخانہ کر کے آیا ہے، یا عورتوں سے تم نے مقاربت کی ہے اور پانی دستیاب نہ ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، مگر یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرنے کا سامان کر دے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ اور یاد کرو اللہ کی بڑی نوازش کو جو تمہارے لیے ہے، اور اس کے اس عہد و پیمان کو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا
اور مانا اور اللہ کے غضب سے بچو، یقیناً اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہ رہو، اور کسی قوم کی مخالفت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے غضب سے بچو، یقیناً جو تم کرو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو، جبکہ ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری جانب دست درازی کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ کے غضب سے بچو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کو تقویت پہنچاؤ گے اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے، تو میں تمہاری غلطیوں کی تلافی کروں گا اور تمہیں داخل کروں گا ان بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر جو تم میں سے اس کے بعد کفر اختیار کرے گا تو وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو ان کے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان کو مورد لعنت قرار دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ خداوندی کلام کو اس کے اصلی مقامات سے ہٹا دیا کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی یاد دہانی انہیں بار بار کی گئی تھی ان میں کا بڑا حصہ بھول گئے، اور برابر آپ ان کی ایک نہ ایک بددیانتی سے واقف ہوتے رہیے گا سوا ان میں کے کم آدمیوں کے، لہذا ان کو معاف کیجئے اور درگزر سے کام لیجئے، یقیناً اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے عہد و پیمان لیا، تو انہوں نے بھی ان چیزوں میں سے جن کی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی بڑے حصے کو بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کینہ و بغض کا سامان کر دیا، اور جلد آئے گا وہ وقت جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا پیغمبر جو تمہارے لیے صاف بیان کر رہا ہے بہت سی ان چیزوں کو کہ جو تم اس کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس آئی ہے ایک بڑی روشنی اور واضح کتاب جس سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کے در پہ ہوتے ہیں چلاتا ہے نجات کی راہوں پر، اور انہیں اپنے حکم سے نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور انہیں لگاتا ہے سیدھے راستے پر۔ بلا شبہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کے بیٹے مسیح ہی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے کون ہے جسے کوئی اختیار حاصل ہو، اگر وہ چاہے کہ مریم کے بیٹے مسیح اور ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں سب کو فنا کر دے، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کا قول ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے کچھ انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، آیا ہے تمہارے پاس ہمارا پیغمبر تمہارے لیے واضح بیانات لے کر، اس وقت
کہ جب عرصے سے پیغمبروں کا سلسلہ بند تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو لو یہ ایک خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم والوں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جبکہ اس نے تم میں پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دی تھیں۔ اے میری قوم والو، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں کہ انجام میں گھاٹا اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ دو شخصوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے، جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہا کہ ان کا مقابلہ کر کے دروازے کے اندر داخل ہو، جب داخل ہو جاؤ گے تو پھر یقیناً تم غالب آؤ گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے کبھی جب تک کہ وہ اس میں ہیں، لہذا بس آپ جائیے اور آپ کا پروردگار اور دونوں لڑ لیجئے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار میں قابو نہیں رکھتا مگر اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر، لہذا تو ہی فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور اس بدعمال جماعت کے درمیان۔ ارشاد ہوا کہ پھر اب وہ ان پر 40 برس کے لیے حرام ہے، وہ جنگل میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو تمہیں ان بدعمال لوگوں پر افسوس نہ ہونا چاہیے۔ اور سنائیے انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح صحیح، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو بس پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ مجھے قاتل کرو تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف تمہیں قاتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اٹھاؤ میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ، تو ہو جاؤ گے اہل دوزخ میں سے، اور یہ سزا ہے ظلم ڈھانے والوں کی۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی جان لینے پر رغبت دلائی، چنانچہ اس نے انہیں قتل کر دیا، اور اس طرح گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کرید رہا تھا کہ اسے دکھائے کہ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں؟ اور اب وہ پشیمان ہونے والوں میں سے تھا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ جو کسی ایک کو قتل کرے بغیر کسی جان کے بدلے یا روئے زمین پر فساد کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام آدمیوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگی کا سامان کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے تمام آدمیوں کی زندگی کا سامان کیا۔ اور ان کے پاس آ چکے ہیں ہمارے پیغمبر کھلے ہوئے ثبوت لے کر، پھر بھی ان میں کے بہت سے اس کے بعد بھی روئے زمین پر ظلم و تعدی سے کام لینے والے ہیں، بلا شبہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا میں دوڑتے پھرتے ہیں فساد کرنے کے لیے۔ بس یہ سزا ہے کہ انہیں مار ڈالا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا الگ الگ طرفوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوا ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم لوگ ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کے غضب سے بچو
اور اس کے یہاں کے لیے ذریعہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تم دین و دنیا کی بہتری حاصل کر لو۔ بلا شبہ وہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اس کے ساتھ اور ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ روز قیامت کی سزا سے بچنے کا سامان کرے، تو وہ بھی ان سے قبول نہ ہوگا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، سزا میں اس کی جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بالکل صحیح کام کرنے والا۔ تو جو توبہ کر لے اپنے ظلم کرنے کے بعد اور کردار درست کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی؟ جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رنج نہ ہونا چاہیے ان کا جو تیزی سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان میں سے بھی کہ جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان میں سے بھی کہ جو یہودی ہیں، جو سننے والے ہیں جھوٹ کے، سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی جو آپ کے پاس آئے نہیں ہیں، جو الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں بعد اس کے کہ وہ اپنی جگہوں پر تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کرو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو بچو، اور جسے اللہ ہی نے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہا ہو اس کے لیے ہرگز آپ کا کوئی بس نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے چاہا نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کے بڑے ہی سننے والے ہیں، بڑے کھانے والے مال حرام کے، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اور خواہ ان سے روگردانی کیجئے، اور اگر آپ ان سے روگردانی کریں تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کیجئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ آپ کو ثالث کیوں کر بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو توریت بھی موجود ہے جس میں اللہ کا حکم درج ہے، اور پھر وہ اس کے بعد بھی روگردانی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ بلا شبہ ہم نے توریت کو اتارا تھا جس میں صحیح رہنمائی اور روشنی تھی، اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے وہ پیغمبر جو احکام الہی کے سامنے سر جھکائے تھے، اور خدا والے اور یہودی علماء بھی اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے اور جس کے وہ گواہ تھے۔ تو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر اس میں قانون جاری کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہوگا۔ اب جو اس میں فیاضی سے کام لے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ لوگ وہ ہیں جو ظلم و تعدی کے مرتکب ہیں۔ اور ان کے نقش قدم پر ہم نے بعد میں بھیجا عیسیٰ فرزند مریم کو تصدیق کرتا ہوا اس توریت کی جو ان کے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں صحیح رہنمائی تھی،
اور روشنی اور تصدیق کرتی ہوئی تھی اس توریت کی جو اس کے پہلے تھی، اور صحیح رہنمائی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو لازم ہے کہ وہ اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو وہ بدعمال لوگ ہوں گے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کتاب کی جو اس کے پہلے ہے، اور اس کا تحفظ کرتی ہوئی۔ لہذا آپ ان کے درمیان وہی فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس حق آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کے خیالات کی پیروی نہ کیجئے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک بنا دیتا، مگر اس کا تو مقصد یہ ہے کہ جو اس نے تمہیں بتایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو وہ تمہیں اصلیت بتائے گا اس کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے آپ ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کے خود ساختہ خیالات کی پیروی نہ کیجئے، اور ان سے ڈریے کہ کہیں وہ آپ کو کسی اس حکم سے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اگر انہوں نے روگردانی کی تو جان لیجئے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے، اور بلا شبہ لوگوں میں زیادہ تر بدعمال ہیں۔ تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ حالانکہ اللہ سے بڑھ کر اچھا کس کا فیصلہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے تم میں سے ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تو دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ ان کے حلقوں میں تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آئے۔ اب بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دکھا دے یا اپنی طرف سے کوئی اور صورت سامنے لے آئے، تو پھر یہ اس پر جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا پشیمان ہوں۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے ارے کیا یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے مقدور بھر انتہائی سخت قسمیں کھائی تھیں کہ وہ بلا شبہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی تمام محنتیں اکارت گئیں، اب وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے تو کوئی بات نہیں، بہت جلد اللہ ایک جماعت کو لائے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہوگا، اور وہ اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ وہ ایمان والوں کے سامنے نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی والا ہے، بڑا جاننے والا۔ تمہارا حاکم و سرپرست بس اللہ ہے اور اس کا پیغمبر، اور وہ ایمان رکھنے والے جو نماز ادا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہیں، اور جو تولا رکھے اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان ایمان رکھنے والوں سے، تو بلا شبہ اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اس جماعت میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا ہوئی ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل سمجھ رکھا ہے، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ کے غضب سے بچو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، ہماری کس بات سے تم ناراض ہو، سوا اس کے کہ ہم ایمان لائے،
اللہ اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو پہلے اترا تھا، اور یہ کہ تم میں سے زیادہ تر بد اعمال ہیں۔ کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ انجام میں اللہ کے یہاں بدتر کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں اس نے کچھ کو بندروں اور سوروں کی شکل میں کر دیا، اور جس نے معبود باطل کی پرستش کی ہو۔ یہ لوگ جگہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھے راستے سے زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر ہی لیے ہوئے آئے ہیں اور اسی کو لیے ہوئے باہر نکلے ہیں، اور اللہ اسے جو وہ چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ اور ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم و تعدی اور حرام خوری میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آخر کیوں نہیں منع کرتے ان کو خدا پرست لوگ اور پادری ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے؟ یہ یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کا قول یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھے اور ان پر لعنت ہو اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی جانب اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہتوں کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ جنگ کی آگ سلگائیں گے اللہ اسے بجھا دے گا۔ اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے اور انہیں راحت و آرام والے بہشتوں میں جگہ دیتے۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور اس کو جو ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے اترا تھا ٹھیک طرح قائم رکھتے تو وہ کھاتے پیتے اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ ان میں سے بس ایک گروہ تو اعتدال پر ہے، اور زیادہ ان میں سے بڑا برا کردار رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا کچھ پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی مذہبی بنیاد ہی نہیں جب تک کہ توریت اور انجیل اور جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو قائم نہ رکھو۔ اور یقیناً ان میں سے بہتوں کو یہ جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث ہو جائے گا، تو آپ ان کافر لوگوں پر کوئی افسوس نہ کیجیے گا۔ یقیناً جو مسلمان ہیں ہی اور جو یہودی تھے اور سابئی اور عیسائی، جو بھی خدا اور روز آخرت پر ایمان اختیار کرے اور نیک اعمال کرے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انہیں رنج ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی کوئی پیغمبر ایسی باتیں لے کر آیا جو ان کی غلط خواہشوں کے موافق نہ تھیں تو کچھ کو انہوں نے جھٹلایا ہی اور کچھ کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی سزا نہ ملے گی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو اس کے بعد ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ مریم کے فرزند عیسیٰ ہی اللہ ہیں، اور خود مسیح نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی پرستش کرو
जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। बिलाशुबा जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, अल्लाह ने उस पर बहिश्त हराम कर दिया है और उनका ठिकाना आतिशे दोज़ख में है, और जालिमों के कोई मददगार नहीं है। बिलाशुबा काफिर हो गए वो जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि कोई खुदा नहीं मगर एक अकेला खुदा। और अगर ये उससे जो कह रहे हैं बाज नहीं आएंगे, तो जो इस कुफ्र पर उनमें से बरकरार रहेंगे उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो क्यों नहीं ये तौबा करते अल्लाह की बारगाह में और उससे मुआफी मांगते, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान। नहीं है मरियम के बेटे मसीह मगर एक पैगंबर जिनके पहले और पैगंबर गुजर चुके, और उनकी मां सिद्दीका बड़ी रास्तबाज थीं। वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम उनके सामने किस तरह वाज़े बयानात पेश करते हैं, फिर ये देखो किस तरह मुनहरिफ होते हैं। कहिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की परस्तिश करते हो जो तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान पहुंचाने पर काबू रखती है और ना फायदा पहुंचाने पर, और अल्लाह वही सुनने वाला है, खूब जानने वाला। कहिए कि ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू से काम ना लो और उन लोगों के दिल बिख्वा ख्यालात की पैरवी ना करो जो पहले गुमराह हो चुके, और उन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया और सीधे रास्ते से भटक गए। बनी इसराइल में से जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उन पर लानत हुई, दाऊद और ईसा फर्जंद मरियम की जुबान से। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी से काम लिया और वो हद से गुजर जाया करते थे। वो किसी बुराई से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते न थे। क्या बुरा था वो तर्ज अमल जो वो इख्तियार किए हुए थे। देखोगे तुम उनमें से बहुतों को कि वो काफिरों से मुआलात रखते हैं। बहुत बुरा है वो सामान जो उनकी नफसानियतों ने उनके लिए कर रखा है कि अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया है और वो अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। और अगर वो ईमान रखते अल्लाह और रसूल और उस पर के जो उस पर उतरा है, तो उन लोगों को अपना हवाली मवाली न बनाते, मगर उनमें से ज्यादातर अफराद बदआमाल हैं। यकीनन तुम सख्त तरीन दुश्मन मुसलमानों का पाओगे यहूदियों को और मुशरिकीन को, और सबसे ज्यादा मुसलमानों से मोहब्बत में करीब पाओगे उन्हें जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ये इस वजह से है कि उनमें पादरी होते हैं और दुनिया से अलग थलग रहकर इबादत करने वाले, और ये कि वो गुरूर और तकब्बुर से काम नहीं लेते। और जब वो सुनते हैं उसे जो पैगंबर पर उतारा गया है, तो तुम देखोगे उनकी आंखों को कि वो लबरेज हो जाती हैं आंसुओं से, उससे कि जो उन्होंने हक पहचाना है। कहते हैं परवरदिगारा, हम ईमान लाए तो तू हमें गवाहों में दर्ज फरमा, और हमें क्या है कि हम ईमान ना लाएं अल्लाह पर और उस हक बात पर जो हमारे पास आई है, और फिर तवक्को रखें कि हमारा परवरदिगार हमको नेक लोगों में शामिल करे। तो अल्लाह ने सिला दिया उन्हें उसका जो उन्होंने कहा, उन बहिश्तों की सूरत में जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये सिला है उनका जो अच्छे काम करें। और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, ये दोज़ख वाले लोग हैं। ऐ ईमान लाने वालों, जो अच्छी दिल पसंद चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उन्हें हराम करार न दो और हद से तजावुज न करो। यकीनन अल्लाह तजावुज करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो अल्लाह ने तुम्हें अच्छी हलाल चीजें अता की हैं, उनमें से खाओ पियो, और अल्लाह की नाराजगी से बचो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह तुम्हारी लायानी कस्मों पर तुमसे बास पुर्स नहीं करेगा,
مگر وہ تم سے باز پرس کرے گا اس کی جو تم قصدن قسمیں کھاؤ، تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط حیثیت کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا لباس، یا ایک بندہ آزاد کرنا۔ اب جس کے پاس اتنا نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب تم قسم کھا لو تو اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ اے ایمان لانے والوں، شراب، جوا، بت اور جوئے میں استعمال ہونے والے تیر ایک گندگی ہیں، شیطان کے کاموں میں سے، تو اس سے پرہیز کرو، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کرو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان کینہ و عداوت ڈالتا رہے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا اب تم باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی، اور ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اگر تم نے روگردانی کی تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے بس واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان پر کوئی گناہ نہیں، اس میں کہ جو وہ کھائیں جبکہ وہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، پھر پرہیزگار رہیں اور ایمان پر قائم رہیں، اور پھر پرہیز جاری رکھیں اور حسن عمل پر برقرار رہیں، اور اللہ اچھے اعمال والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کو تمہاری آزمائش کرنا ہے ایک طرح کے شکار کے ساتھ جسے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پا جائیں، تاکہ اللہ پتہ چلائے کہ کون بے دیکھے اس سے ڈرتا ہے، تو جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، شکار کو نہ مارو اس حالت میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے گا تو سزا اس کی جو چوپایوں میں سے ہوگی اس کے مثل جسے اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عادل شخص، جو قربانی کی صورت سے کعبہ پہنچے گی، یا کفارہ ہوگا کچھ مسکینوں کا کھانا اس کے عوض میں روزے، تاکہ وہ اپنے کیے کی پاداش کا مزہ چکھ لے۔ جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کیا، اور جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، سخت بدلہ لینے والا۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز قرار دیا گیا ہے، تاکہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں رہو، اور اللہ کے غضب سے بچو جس کی طرف تم سب کو سمٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے سب لوگوں کی فلاح و بہبود کا سبب قرار دیا ہے، اور محترم مہینے اور قربانی کے جانوروں اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ جانتا ہے اسے جو آسمان میں ہے اور اسے جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔ پیغمبر کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ گندی اور پاک چیز برابر نہیں ہے، چاہے گندی چیز کی زیادتی تمہارے دل کو لبھائے تو اللہ کے غضب سے بچو۔ اے عقل والوں، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر لو۔ اے ایمان لانے والوں، ایسی چیزوں کے متعلق دریافت نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں صدمہ ہو، اور اگر تم پوچھو گے ان کے متعلق اس دور میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی،
اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا برداشت کرنے والا۔ تمہارے پہلے کچھ لوگوں نے ایسی باتوں کا سوال کیا، پھر ان کے ساتھ کفر اختیار کیا۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی کچھ قرار نہیں دیا تھا، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں کے زیادہ اشخاص عقل و شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور پیغمبر کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں۔ اے ایمان لانے والو، تم پر ذمہ داری خود اپنے نفوس کی ہے۔ جب تم صحیح راستے پر ہو تو جو گمراہ ہو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہوگا، تو وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے درمیان کے گواہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت 2 عادل ہونا چاہیے تم میں سے۔ ہاں اگر تم سفر میں ہو اور اس حالت میں تمہیں موت آ رہی ہو تو دوسرے 2 تمہارے علاوہ اوروں میں سے، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس سے کوئی قیمت حاصل نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ عزیز ہی ہو، اور اللہ کی طرف کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں کہ اس صورت میں یقیناً ہم گناہ گاروں میں ہوں گے۔ اس کے بعد اگر پتا چلے کہ وہ گناہ کے مستوجب ہوئے تو ان کی جگہ دوسرے 2 آدمی میت کے عزیزوں میں سے جن کا حق ان سے چھینا گیا ہے کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے کچھ بھی تجاوز نہیں کیا ہے کہ اس صورت میں ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ امکانی صورت ہے اس کی کہ وہ گواہی صحیح دے دیں، یا انہیں ڈر ہو کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے گواہوں سے قسمیں لی جائیں گی۔ اور اللہ کے غضب سے بچو اور بات کی سماعت کرو، اور اللہ بدکار لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جس دن اللہ سب پیغمبروں کو یکجا کرے گا تو کہے گا کہ تمہاری آواز پر کیا لبیک کہی گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں خبر نہیں، یقیناً تو ہے تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا۔ جب کہے گا اللہ، اے عیسیٰ فرزند مریم، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر تھی اور تمہاری ماں پر، جب میں نے تمہیں تقویت پہنچائی روح القدس کے ساتھ کہ تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے تمہیں قانون شریعت اور حکمت اور توریت اور انجیل کا علم دیا، اور جب تم مٹی سے پرندے کی سی شکل بناتے تھے، اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتے تھے میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو جلاتے تھے میرے حکم سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا تمہاری طرف سے جب تم ان کے پاس معجزے لائے، تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ اور جب میں نے پیغام بھیجا حواریین کی طرف مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ جب کہا حواریین نے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا پروردگار یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خوان کھانے کا اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے غضب سے بچو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ ہمارے پروردگار اتار ہم پر ایک خوان آسمان سے جو عید ہو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے۔
اور تیری طرف کی قدرتی نشانی ہو اور ہمیں روزی عطا فرما، اور تو تمام روزی عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے ارشاد کیا کہ بے شک میں اسے تم پر اتار دوں گا، اب اس کے بعد جو تم میں سے کفر اختیار کرے گا تو پھر یقیناً میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ پسر مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، مجھے یہ حق نہیں ہو سکتا کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے کہا ہو تو تجھے خود معلوم ہوگا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے علم پر حاوی نہیں ہوں، یقیناً تو تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جس پر تو نے مجھے مامور کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے میری مدت پوری کر دی تو ہی بس ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ بے شک تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو زبردست ہے، صحیح کام کرنے والا۔ ارشاد الہی ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کے کام آئے گی ان کی سچائی، ان کے لیے بہشت ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش ہوں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی چیزوں کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔